بلاول پہلی دفعہ پی ڈی ایم بنی ہوگی تو وہ نواز شریف سے جا کے جب ملا ہوگا تو اس نے اپنا تعارف اس طرح سے کروایا ہوگا. میں اسی کا ہی بیٹا ہوں جس کی ماں کو آپ پیلی ٹیکسی نہیں کہتے تھے. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رہیں گے یا اب ہم رہیں گے. سر یہ اس مونچھوں والے کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تو نہیں اب رہے گا خان صاحب. تو میں آپ کو ایڈوانس بتا دوں کہ ہمارے آنے والے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں. تو وہ ہتھ کڑی نہیں بنی جو عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکے. میں سور کا بال محسوس ہوتا تھا, میں اپنے آپ کو ڈاکو محسوس کرتا تھا. کوئی مائی کا لال پاکستان پہ جو ہے نا اب اس طرح سے حکومت نہیں کرے گا. سزا یافتہ ہیں وہ بھی اپیل کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بھگوڑا باہر بھاگا ہوا ہے اب وہ بھی اپیل دائر کرے گا. اور ہمارے انصاف کے ادارے اتنے مفلوج ہیں کہ وہ پھر اس کو آنے دیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ انویر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف نیشن. ناظرین موجود ہیں اس ٹائم زمان پارک میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کے ایک ٹائیگر مرسلین. جب یہ ریلی نکل رہی تھی تو ان کو شیل لگا تھا اور ابھی پتہ لگا ہے کہ ان کے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے بھی آ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی رہی جناب ملاقات؟ بہت اچھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ مجھے شیل لگا 13 تاریخ کو میں نے سارا رات فائٹ کی اور 14 کو جب ہم ادھر آ گئے رینجر اور پولیس کے درمیان ہم کچھ چند کارکن تھے وہ پھنس گئے. میں خان صاحب کی اگر آپ کو کیمرہ دکھا سکتے وہ کنوپی کے اوپر مجھے شیل لگا ہے. اور دوسری میں آپ کو مبارکباد دوں کہ میری کل عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی ہے. جی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رہیں گے یا اب ہم رہیں گے. سر یہ اس مونچھوں والے کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تو نہیں اب رہے گا خان صاحب. تو میں آپ کو ایڈوانس بتا دوں کہ ہمارے آنے والے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں. اور آپ جی اچھا, عمران خان صاحب تو آنے والے وزیر اعظم ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں وزیر اعظم بننے سے پہلے اگر ان کو گرفتار کر لیا تو؟ سر میں آپ کو بتا دوں کہ گرفتار تو بڑی دور کی بات ہے, وہ ہتھ کڑی نہیں بنی جو عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکے. جی ناظرین وہ ہتھ کڑی نہیں بنی جو عمران خان صاحب کو گرفتار کر سکے. کیمرہ مین اگر کلوز سے اگر ان کا یہ دکھا سکے کہ ان کے یہ شیل لگا تھا اور 13 تاریخ کو جب یہاں پہ فائٹ ہو رہی تھی اس دوران ان کے شیل آ کے لگا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شعیب. شعیب کہاں سے آئے ہو؟ میں لاہور سے ہوں. کیا کرنے آئے ہو زمان پارک میں؟ زمان پارک میں ہم خان صاحب کی پروٹیکشن کے لیے ان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. اور مین یہی ہے کہ جو مرضی ہو جائے ادھر سے خان صاحب کو نہیں جانے دینا, چاہے جو مرضی ہو. شعیب یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے بھی کسی پارٹی کو کرتے تھے کہ پہلے سے پی ٹی آئی کو؟ جی نہیں, ہمارا جو جدی پشتی ہے وہ سارا ہم کرتے تھے پیپلز پارٹی کو. اچھا. میرے نانا جو ہیں وہ باقاعدہ لاہور میں پیپلز پارٹی کی بنیاد بھٹو صاحب کی جو تقریریں ہوتی تھیں وہ سارے وہ لکھتے تھے. وہ باقاعدہ بھٹو صاحب سے ملنے بھی جاتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہم نے دیکھا نا کہ بھٹو صاحب کے بعد اور ویسے بھی جو پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تو اس کے بعد مجھے نا ایک شرمندگی سی اور ایک میری نا آنکھ میں ایک جیسے ایک سور کا بال فیل ہونے لگ گیا تھا. کیونکہ کوئی بندہ گزر رہا ہے تو دل کرتا ہے کہ اس کی جیب کاٹنی ہے, یہ کرنا ہے. کیونکہ جو آپ کے بڑے لیڈر ہوتے ہیں نا, جو آپ جن کو فالو کرتے ہو تو ان کی ٹریڈس آپ کے اندر بھی آ جاتی ہیں. تو جب دیکھا کہ پی ڈی ایم بنی اور پی ڈی ایم بننے کے بعد وہی بلاول جس کی والدہ کی تصویریں جو ہیں نون لیگ نے جو ہے ہیلی کاپٹر سے نیچے گروائیں اور سارا جو ہے نا بی بی کی شہادت کا سارا جو ہوا, تو مجھے اس کے بعد بڑی حیرانی ہوئی کہ کس طرح یہ پی ڈی ایم بنی اور یہ سارے گھی اور شکر ہو گئے. مجھے تو یہ حیرانی ہوتی ہے جب بلاول پہلی دفعہ پی ڈی ایم بنی ہوگی تو وہ نواز شریف سے جا کے جب ملا ہوگا تو اس نے اپنا تعارف اس طرح سے کروایا ہوگا کہ سر میں وہی اسی عورت کا بیٹا ہوں جس کی تصویریں آپ نے ہیلی کاپٹر سے نہیں پھنکوائی تھی, یا میں اسی کا ہی بیٹا ہوں جس کی ماں کو آپ پیلی ٹیکسی نہیں کہتے تھے. تو جب یہ ہوا ہے تو مجھے پھر اس دن خان صاحب کا ایک انٹرویو یاد ہے کہ یاد رکھنا کہ جب ایک صحیح لیڈر آئے گا نا تو یہ سارے ایک ساتھ ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جنرل حمید گل کا آیا کہ جب ایک محب وطن آئے گا نا تو اس وقت یہ سارے مل جائیں گے اور ساری اس کو غدار کہیں گے. تو میرے دل نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے سپورٹ صرف خان صاحب کو کرنا ہے. اور آج میں اسی وجہ سے ادھر ہی ہوں کہ خان صاحب کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح خان صاحب کو لے کے جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کا جو پیپلز پارٹی کو جو چھوڑنے کی جو ریزن بنی وہ بنی کہ پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی کا الحاق. سر مین الحاق. اور آپ دیکھیں نا ان کے نظریات نہ ان کے وہ, انہوں نے 30 سال حکومت کی, 30 سال کبھی 2 سال وہ آئے پھر وہ آئے, گالیاں دی, ایک دوسرے کو برا بھلا کہا, ایک دوسرے کی عزت پامال کی, بی بی کو پیلی ٹیکسی ان لوگوں نے کہا, جتنا سارا ہوا. اور پھر ایک دم ہی آ کے وہ سب انہوں نے جو ہے نا اپنے نظریات سائڈ پہ کر کے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر خان آ گیا تو ان کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی. کیا وجہ ہے ویسے یہ الحاق کی ریزن آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ سر الحاق کی ریزن یہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جو 30 سال کا ہم نے پیسہ کھایا ہے, 30 سال جو ہم نے اس ملک کو